السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے ہم اور آپ جانتے ہیں جب کسی کے دروازے پہ جائے تو کس طرح جانا چاہیے۔ آئیے اسی پہ سنتے ہیں مفتی سلمان اجری صاحب کا بیان۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کر دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، بغیر اسکپ کیے ہوئے ویڈیو کو پورا سنیں۔ آئیے سنتے ہیں مفتی سلمان اجری صاحب کا بیان۔ اردو مولا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے ایمان والو کسی کے بھی گھر میں داخل ہو، تمہارا چھوڑ کر کے کسی کے بھی گھر میں، اس وقت تک اندر نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو۔ وتسلموا علی اہلھا، پہلے ان کو سلام کرو گھر والوں۔ دیکھو میرا رب یہ طریقے بھی سکھا رہا ہے گھر جانے کی، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو اندر جانا بھی مت، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے۔ دروازہ کھلا ہے تو گھسے چلے جاؤ، منع ہے کسی کے بھی گھر میں۔ اور اللہ فرماتا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر اندر سے کہا جائے کوئی نہیں ہے لوٹ جاؤ، تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ پلٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ اب حدیث پاک میں سنیے گھر میں جانے کے آداب بھی فرمائے حضور نے۔ کسی کے گھر جاؤ تو دروازے پر دستک دو اور دائیں جانب کھڑے رہو، سیدھے جانب کھڑے، یوں بھی نہیں کہ دروازے کے بالکل سامنے کھلے دروازہ تو سامنے کوئی بے پردہ ہو جائے، یہ تک حضور نے فرمایا دائیں جانب کھڑے رہو۔ اور 3 ہی بار دستک دینے کو کہا، پہلی بار دستک دو، ناک کرو یا سلام کرو، جواب آئے ٹھیک ہے ملاقات کر لیں، نہیں آیا دوسری بار، نہیں آیا تیسری بار، یہ اس لیے کہ گھر میں کون کس حالت میں ہے تمہیں معلوم نہیں۔ دروازہ کھلا بھی اور اندر جانا ہے تو 3 بار سلام کر کے اندر جاؤ جب تک جواب نہ آ جائے۔ یہ شریعت کے احکام ہیں دیکھو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار میں بھی اگر جواب نہیں آیا تو پلٹ جاؤ، زبردستی جھانکا جھانکی کر کے ادھر ادھر تلاشی نہ کرو، جستجو جاسوسی کرنے کے لیے آپ کو نہیں رکھا گیا ہے کہ اندر کون ہے کہاں ہے، کسی کی آواز نہیں آ رہی، پلٹ جاؤ، ورنہ پھر تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کسی بھی مومن کے گھر میں بے اجازت داخلہ ممنوع۔ اور حدیث میں ہے یہ جو ہم گھروں کے سامنے سے گزرتے ہیں، فرمایا اگر تم کسی کے گھر میں نظر ڈالتے ہو، عورتیں بے پردہ ہوں، اندر یعنی پردہ نہیں تھا اور گھر کے اندر تم نے جھانکا، حضور فرماتے ہیں میں گھر والے کو اجازت دیتا ہوں پتھر اٹھائے اور اس کی آنکھ کو پھوڑ دے، کہ قیامت میں اس سے پوچھ بھی نہیں ہوگی۔ یہاں پر دنیا میں ہی ہے، آنکھ پھوڑ دو اس کی جو گھروں پہ نظر ڈالتا ہے، منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایمان والوں کی حفاظت ہے، یہ ایمان والوں کی حفاظت۔ اور پھر مومنین کو پہلے ہی مولا نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب آپ ایمان والوں سے کہیں اپنی آنکھیں نیچے رکھیں، يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھیں جھکا کر کے چلیں، کیونکہ یہی آنکھیں ہیں جو زہر بن جاتی ہیں لوگوں کے لیے۔ آنکھیں بہت ہی سخت ہیں ہمارے لیے، اور فرمائے گا النظرۃ سہم من سہام الشیاطین، نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جب نکلتی ہے تو کسی کے جسم پر جا کر چبھتی ہے۔ اب عورتوں کو بھی میں یہ تنبیہ کرتا ہوں، کیوں تمہیں پردے کا حکم دیا گیا؟ تم کھلے بدن سے باہر آتی ہو، اگرچہ تمہارے دل میں خرابی کا ارادہ نہیں، برائی کا ارادہ نہیں، لیکن جو باہر عیاش لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، ہماری آنکھ میں ایک سیال مادہ ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، یعنی اڑتا ہے، جیسے ہی ہم آنکھ کھولتے ہیں ایک پتلا سا پانی کی طرح زہر نکل کر کے جاتا ہے، جہاں تک ہماری نگاہ جائے اڑتی ہے۔ اگر ٹرائل کرنا ہو تو سائنس کے مائکروسکوپ وغیرہ سے دیکھ سکتے ہو، خوردبین سے۔ کیوں گلاب ایک سامنے رکھو اور اس کو تھوڑی دیر تک دیکھتے رہو، دیکھو وہ مرجھا جائے گا، وہ ہماری نظروں کے زہر سے ہے۔ نظروں کے اندر ایک سیال مادہ ہے ہلکا سا، اب جب کسی کی شہوت غالب ہوتی ہے برائی، ان نظروں سے جب وہ کسی خاتون کی جسم کو دیکھتا ہے تو اس کے جسم پر وہ زہر چبھ جاتا ہے، اور وہ چاہے جتنی بھی پاک ہو، اس نظروں کے زہر سے اس کے دل میں بھی بے حیائی شروع ہو جاتی ہے،
خرابیاں اور گناہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ نقصان ہے بے پردگی کا کہ تمہارے دل کب بے قابو ہو جائیں دوسروں کی نظر سے۔ اور آپ نے سنا نہیں کہ نظر بد، بری نظر لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ میرے آقا فرماتے میری امت میں نیچرل موت کے بعد، طبعی موت کے بعد اگر کسی کارن سے، اگر کسی سبب سے سب سے زیادہ موت ہوگی، کینسر ایڈز نہیں، حضور فرماتے نظر بد سے موت ہوا کرے گی۔ میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوا کرے گی۔ جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے نظر بد۔ اس کی حفاظت کے لیے ہی تو قرآن پاک میں یہ 2 سورتیں نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ جادو، سحر اور نظر بد سے روزانہ خود بھی 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کرو، بچوں کو بھی پڑھاؤ اور عورتوں کو بھی پڑھاؤ، تاکہ بری نظروں سے آپ محفوظ رہیں، ساتھ ہی اپنے جسم کی بھی حفاظت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کاملہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بے حیائی اور برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔